بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اہلا وسہلا. کلاس نمبر 24 چیپٹر نمبر 23. فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ: باب ما جاء ان بعد هذه الامت يعبد الاوثان. اس بات کا بیان کہ اس امت کے بعض لوگ اوثان کی عبادت کریں گے. اوثان کہتے ہیں بتوں کو، یا پھر کوئی لکڑی، کوئی کمرہ، کوئی ایسی نشانی جس کی تعظیم کی جائے، اسے بھی اوثان کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت اس امت میں سے ہوگی. یہ شیخ رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں. اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب امت محمدیہ جو ہے وہ شرک پروف ہے، اس میں شرک نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ایسی بات کرتے بھی ہیں، اور جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پیش کی جائیں جس میں شرک سے ڈرایا گیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ جناب مشرکین مکہ کے بارے میں آیات ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں. اب تو اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا. آپ غور کیجئے، جو ٹاپک قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کو فوکس کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہے توحید. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو فوکس کر رہے ہیں جس کو آلریڈی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ جس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا قرآن مجید میں وہ ہے شرک والا گناہ. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرائیں جو اس امت میں ہو ہی نہیں سکتی؟ کیسا عجیب ہم لوگ بات کو الٹا دیتے ہیں. جبکہ پھر ایک حدیث ہی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب صحیح مسلم میں ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں. اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اس کو ایسی کوئی امید نہیں ہے اب. لیکن اس کو یہ امید ہے کہ وہ ان کے درمیان آپس میں جھگڑے کرا سکتا ہے، تحریش کرا سکتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو جناب، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی عبادت ہو تو گویا جزیرہ عرب میں اب شرک نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں دیگر احادیث کو سامنے رکھ کے بات سمجھ میں آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں نا، جس وقت توحید عام ہو گئی، صحابہ کرام کی کوششیں، جہاد اور جوک در جوک لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، یہ سب عام ہو گیا. تو شیطان اس وقت یقیناً مایوس ہو گیا. اسے تو غیب کا علم نہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے اسلام کی قوت کے زمانے میں یہ بات کہی تھی جو کہ فرمائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آئیے ان احادیث کو سمجھتے ہیں جو شیخ رحمہ اللہ ذکر کری، اور شیخ رحمہ اللہ نے 5 دلائل اس چیپٹر میں ذکر کیے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے فرمایا قول اللہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، یعنی مراد ہے اہل کتاب، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی تھی، انہیں کتاب کا علم دیا گیا، اس کے باوجود وہ ایمان لے کر آتے ہیں جبت اور طاغوت پر. جبت کہتے ہیں جادو کو، اور طاغوت کہتے ہیں شیطان کو. تو قرآن یعنی کہ اپنی کتاب کے آ جانے کے بعد بھی وہ جادوؤں پر اور شیاطین پر ایمان لے کر آتے تھے. اچھا، اس سے کیا سمجھ میں آیا ہمیں کہ اس امت میں شرک کیسے ہوگا؟ آگے بات انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی. اور کہتے رہیے گا اس آیت پر. پھر فرمایا: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں ان سے بھی زیادہ برے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عذاب دے گا، جن کو جزا دے گا. کون؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا. تو یہ لوگ زیادہ سخت برے حال کے اندر ہیں، ان کی جزا قیامت کے دن زیادہ سخت ہوگی. وعبد الطاغوت، اور جو شیطان کی عبادت کرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی سخت حالت بیان کری کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر سخت غصہ ہوا تھا، یہی جو پچھلی قوموں کے کفار اور مشرکین تھے. پھر ایک اور پرانی قوم کا عمل بیان کیا، فرمایا: وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جو اصحاب کہف تھے، جو لوگ ان پر غالب آئے، یہ بھی اہل کتاب کے لوگ تھے، کیونکہ صحیح بات یہی ہے کہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یہ بنو اسرائیل میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا ان کے فالوورز میں سے تھے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کے لوگوں نے جو ان پر غالب آ گئے، جو کمزوروں پر غالب آ گئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کہف اس غار میں رہنے والوں کو اوثان بنا دیں گے، ان کی جگہ پر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی جائے گی. تو معلوم ہوا انہوں نے بھی ان نیک لوگوں میں غلو کرنے کی طرف لوگوں کو دعوت دی. تو
تو ان تینوں آیات میں پچھلی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، اور جناب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس امت میں شرک ہوگا کیسے۔ ٹاپک کیا ہے کہ ہماری امت جو ہے وہ بتوں کی بات کرنا شروع کر دے گی، اور دلائل اگر آپ غور کریں تو تینوں دلائل پچھلی قوموں کے بارے میں ہیں۔ اب چوتھی حدیث سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اور شیخ رحمہ اللہ کا ایک بہترین طریقہ استدلال سمجھ میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں ان نبی سعید خدری رضی اللہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ، یہ جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یہ نون جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں یہ لام جو ہے یہ جواب قسم کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ واللہ ضرور بضرور اللہ کی قسم تم لوگ پیروی کرو گے کس چیز کی؟ سنن من کان قبلکم، جو تم سے پہلی قومیں گزری ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مخاطب کر کے اپنے قوم کو کہ ضرور بضرور تم پیروی کرو گے ان کی جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں۔ حذو القذۃ بالقذۃ، جس طرح سے تیر کا نیزہ، دو تیروں کا نیزہ آپس میں ایک جیسا ہوتا ہے، بالکل برابر ہوتے ہیں تیر، آپ جانتے ہیں بالکل ایک طرح کے تیر بنائے جاتے ہیں، جس طرح تیر آپس میں ایک دوسرے کی طرح ہوتے ہیں، تم لوگ بھی پچھلی قوموں کے ساتھ بالکل اسی طرح میچ کر رہے ہوگے۔ اللہ اکبر۔ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر وہ لوگ ایک سانڈے کے بل میں بھی جاگے، دب کچھ علماء کہتے ہیں اس کو گوہ کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں گوہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سانڈا، عام طور پر سانڈے کا مطلب ہے گوہ، سانڈے کا مطلب ہے دب، تو اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں بھی چلے جائیں تم ان کی پیروی کرتے ہوئے اس میں بھی چلے جاؤ گے۔ اور علماء کہتے ہیں یہ سانڈے کا جو بل بیان کرنا مقصد ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کا بل جو ہوتا ہے وہ ٹیڑھا سا ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا، وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے زگ زیگ کرتا ہوا۔ تو گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ہر قسم کے ٹیڑھے امور کر کے بھی چاہو گے تو اس کو فالو کرو، ان کے کلچر کو اپناؤ، ان کی تعلیمات کو اپناؤ، ان کے دین کو اپناؤ۔ تو معلوم ہوا کہ پچھلی قوموں میں جو جو برائیاں ہوئی تھیں تم لوگوں نے بھی وہی کام کرنے ہیں، یہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پچھلی قوموں میں جس طرح سے شرک اور بدعات عام ہوئیں، ہماری اس قوم کے اندر بھی یہ عمل ہونا ہے، یہ اس حدیث سے واضح استدلال ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لمبی سی حدیث ہے، اس کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنی امت پہ اس سے ڈرتا ہوں کہ گمراہ کرنے والے امام میری امت کو مل جائیں گے، رہبر اور رہنما ایسے ہوں گے جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں سے ایک گروہ مشرکین سے جا ملے۔ لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتی بالمشرکین، قیامت قائم ہرگز نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کا ایک گروہ مشرکین سے نہ جا ملے۔ وحتى تعبد فئام من امتی الاوثان، یہاں تک کہ میری امت کا ایک گروہ باقاعدہ بتوں کی عبادت کرنا نہ شروع کر دے۔ اس سے بڑی صراحت کیا ہوگی کہ اس امت میں ایسا ہونا ہے اور یہ وقت آئے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ کہف ہم اور آپ پڑھتے ہیں جمعے کے دن، آخر میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بس جو تم میں سے اپنے رب کی ملاقات کا خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ شرک ہونا ہے، اور اس شرک سے بچنے والے کے لیے جزا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات کر پائے گا۔ اور بہت ہی مشہور حدیث صحیح مسلم میں ہے، فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، اور میں نے اپنی امت کے لیے ایک دعا رکھی ہوئی ہے جو قیامت کے دن ہر اس شخص کو حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو میری امت میں سے اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ کتنی واضح دلیل ہے کہ اس امت میں شرک کرنے والے لوگ ہوں گے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو ملے گی جو اس امت میں شرک نہ کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ شیخ رحمہ اللہ کا کمال استدلال تھا کہ 3 آیات کے اندر، ایک آیت کے اندر انہوں نے مکہ کی کچھ لوگوں کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی تھی جو جبت و طاغوت پر ایمان لے کر آتے، ان کا ذکر کیا، پھر پچھلے لوگوں کا ذکر کیا، یہود کا ذکر کیا، تیسری آیت کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، تو بنو اسرائیل کی قوم میں سے تھے، ان کا واقعہ ذکر کیا، اور پھر حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بخاری و مسلم کی حدیث، جس کے اندر واضح ہو گیا کہ تم اپنی سے پہلی والی قوموں کی پیروی کرو گے۔ تو معلوم ہوا جس طرح ان کی قوموں میں شرک ہوئے، بدعات ہوئے، خرافات ہوئیں، اس قوم میں بھی ہونی ہے، تو میں نے اور آپ نے اس سے بچنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ ان تمام قسم کے غیر شرعی امور سے بچیں،
اور صرف توحید اور سنت کے عمل پر کاربند رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت عطا فرمائے، اور تمام قسم کی جو ہلاکتوں کے اعمال تھے جو پچھلی قومیں جس کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، میں اور آپ ان سے بچ سکیں، اور اپنے لوگوں کو، اپنے ملنے والوں کو، ان کو بھی بچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔